الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس کو بند کر دیں۔ نیک اولاد کی خواہش ہر مسلمان کو رہتی ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء کو بھی رہی ہے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، اور جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ سے اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے نیکی کا سوال ضرور کریں کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک و کار کر، کیونکہ اولاد کی خوشی بھی زیادہ محسوس کرتا ہے آدمی، اور اولاد کے دکھ کو بھی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر انسان کی زندگی میں اس کی اولاد گمراہ ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو وہ والدین زندہ آگ میں جلتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ذرا ادھر کریں، میں ان کو بھی دیکھوں۔ تو جب بھی اللہ جل شانہ سے دعا مانگا کریں تو اس میں اس دعا کو شامل کریں کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اور نیک اولاد کی تمنا نبیوں نے بھی کی ہے، اور پھر نرینہ اولاد کی تمنا بھی نبیوں نے کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ یعنی بیٹا مانگنا، نیک اولاد مانگنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب آپ جب دعا کریں، دعا مانگیں، تو دعا میں کہیں اے اللہ مجھے نیک و کار بیٹا عطا کر۔ کون سا بیٹا عطا کر؟ اور اچھی اولاد ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور بری اولاد بدنامی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو وظیفہ آپ کو یہ مل گیا کہ جب دعا مانگنی ہے تو اللہ سے نیک اولاد مانگنی ہے۔ اس سے اگلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ماں باپ یہ چاہیں کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد باعزت رہے، اور میری اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اس سے پہلے ان کو خود نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا اپنا نیک ہونا
کیونکہ باپ نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی، تو نیک ماں باپ کی اولاد کی لاج اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ کہف کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا آپس میں ایک سفر ہوتا ہے، اور اس سفر کی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ایک واقعہ اس سفر میں ایسا پیش آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹوٹا ہوا مکان دیکھا، چار دیواری دیکھی، اور وہاں پر انہوں نے اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کی دیواریں سیدھے کرنے لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، یہ لوگ اتنے بے مروت ہیں اس بستی والے کہ ہمارے آنے کے بعد انہوں نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اس پر دو پیغمبر آپس میں الجھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دینا تھا کہ ابھی بولے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، ان بنیادوں میں، ان دیواروں کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور یہ جو یتیم بچے ہیں نا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیموں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور ان یتیموں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا جو ہے، یہ ان بچوں کی 7ویں پشت کے اندر کوئی نیک آدمی گزرا تھا۔ اب نیک باپ کی لاج اللہ نے رکھی، ان یتیموں کا خزانہ محفوظ کر دیا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میری اولاد کے کام بنتے رہیں، میری اولاد کامیاب ہو، میری اولاد کو عزتیں ملیں، ان کو چاہیے کہ وہ آدمی اللہ کے ساتھ خود مخلص ہو جائے، پہلے خود اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کے دوست ہیں، اللہ اپنے یاروں کے یار ہیں۔ اللہ اپنے یار پر، اپنے دوست پر شیاطین کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے کہ کسی اللہ کے بندے پر شیطان ہنسنے لگ جائیں۔ ہم مار کب کھاتے ہیں؟ جب ہم بے وفائی کرتے ہیں۔ دوستوں مجھے ایک بات بتاؤ، چپڑاسی اگر افسر کو خفا کر دے، نوکر اپنے مالک کو خفا کر دے، تو وہ سکھ زندگی گزارے گا؟ وہ سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کو ناراض کریں اور ہم اور ہماری اولاد سکھ کی زندگی گزار سکے؟ چین، سکون اور اطمینان اور خوشیاں اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس ماحول سے رخصت ہو جاتی ہیں جس ماحول میں اللہ کا نام نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا موازنہ کفار سے نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایک وعدہ کیا اللہ سے، جب تک اس وعدے کی پاسداری نہیں ہوگی، جب تک اس وعدے کی پابندی نہیں ہوگی،
تو ہماری حیثیت کباڑ مال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب جو مال کباڑ ہو، خام ہو، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کو تلف کرتے ہیں، اس کو سمجھتے کسی کام کا نہیں ہے یہ۔ تو اگر اپنے آپ کو کباڑ سے بچانا ہے، خام مال ہونے سے بچانا ہے اپنی اولاد کو، تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا، اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات میں آپ سے بڑی عجیب عرض کروں، جب تک والدین کے خیالات پاکیزہ نہیں ہوتے، اگر بظاہر تھوڑی بہت نیکی بھی ہے لیکن خیالات کے اندر گندگی ہے، سوچ میں فتور ہے، اس سوچ کا اثر بھی آپ کی اولاد پر پڑتا ہے۔ اگر آپ بدکاری سوچ رہے ہیں، آپ حرام خوری سوچ رہے ہیں، حرام کاری سوچ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکتوں کو سوچ رہے ہیں، تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث میں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج کے سفر میں آپ کو دودھ بھی پیش کیا گیا اور شراب بھی پیش کی گئی۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو جبریل امین فرمانے لگے، اللہ کے محبوب اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا دیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ساری آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ کیا معلوم، پیا بھی نہیں، آپ کا خیال بھی اگر حرام کی طرف جاتا تو اس کے اثرات بھی آپ کی امت پر آ جاتے۔ آج کے اس معاشرے میں والدین بھی پریشان اور بچے بھی پریشان، بیمار ہیں دونوں۔ اب دونوں نے اپنی بیماری کی تشخیص غلط کر دی ہے، اب اس غلط تشخیص کے نتیجے میں پریشان ہیں سارے۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد پیٹ میں ہو علاج سر کا کرو فائدہ ہوگا، درد سر میں ہو دوائی آپ پیٹ کی لینا شروع کر دیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کی آپ سے کہ وہ اولاد کے لیے اللہ سے جو دعا مانگنی ہے نا، وہ ان کے نیکوکار ہونے کی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکوکار اولاد دے۔ اور یہ دعا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اب نیک اولاد کی تمنا، نیک اولاد کی حسرت اللہ سے مانگتے رہنا اس پر۔ اور اگر آپ کبھی بھی دیکھیں کہ اولاد نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، اولاد بغاوت کی طرف جا رہی ہے، اولاد میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو بجائے اولاد کو ڈنڈا اٹھانے کے اپنی کسی کمی پر نظر کریں، اپنی کسی کوتاہی پر نظر کریں۔ کسی میدان جنگ کا شاہ سوار کفار کے مقابلے میں جنگ لڑتے لڑتے بے شمار کفار اور مشرکین کو قتل کیا، افواہ چلی آئی کہ وہ جو فلاں مجاہد شاہ سوار تھا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور کفار کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ لوگوں میں بڑی پریشانی، ماں خوشی سے ہنس رہی ہے، ماں ہنس رہی ہے، باپ ہنس رہا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے بیٹے کے کفر کی، خبر آ رہی ہے کہ جہاد کو اس نے پسپا کر دیا ہے، نقصان پہنچا دیا مسلمانوں کو، اور ماں باپ میں جشن ہے، خوش ہیں۔ اور کسی نے کہا اللہ کی بندی تیرے بیٹے کے کفر کی خبر آ رہی ہے اور میدان جہاد سے بھاگنے کی اطلاع آ رہی ہے، تو خوش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا یہ پروگنڈا کفار نے کیا ہے، میرا بیٹا فاتح بن گیا ہے۔ مخالفت اس کی جاتی ہے جس میں کچھ ہوتا ہے، عام چول سے آدمی کو کون مخالف ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے میدان سر کر لیا ہے، اور یہ کفار کا میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے اور جہاد ناکام ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا اعتماد کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سازش کفار کی لگ رہی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہ میرا خاوند ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی شعور اور ارادے کے ساتھ جب میں بچے کی امید سے ہوئی تو میں نے کبھی مشکوک لقمہ میں منہ میں ڈالا ہو، حرام لقمہ میں منہ میں ڈالا ہو۔ اب جس کی نشو و نما حلال سے ہوئی ہو، جس کی نشو و نما میں تقوی ہو، اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہاں بزدل پیدا نہیں ہوتے، وہاں بہادر مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ بالکل بے غم ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ وہ ساری افواہیں غلط تھیں، آپ کا بیٹا فاتح بن چکا ہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نیک اولاد کی تمنا کرنا کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ جس طرح یہ دعا اچھی ضروری ہے، اس طرح بندے کا خود نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ باپ بے نماز ہے، ماں بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتے اور دعائیں کرتے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو جنید بغدادی کر دے، اللہ میرے بیٹے کو نیک کر دے۔ بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، آپ کو خود نیک ہونا ضروری ہے پہلے۔ اور کوئی شخص بھی اگر اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو کامیاب دیکھنے سے پہلے اس عمل پر عمل کرنا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب ایک مسئلہ آپ سے عرض کروں، اگر اولاد نافرمان ہو جائے، قسمت کا فیصلہ اولاد باغی ہو گئی ہے۔ آج کے اس فتنہ کے دور میں آپ میری یہ بات محسوس نہ کرنا، جس آدمی نے نا اپنی جوان بچی کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں یہ سمارٹ موبائل دیا ہے نا، پھر اس کو اپنے گھر کی چار دیواری لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پردے لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس شخص جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دیوس آپ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اس کی بہن، بیٹی، بیوی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اور یہ جو موبائل کی اسکرین پر جو صورتیں نظر آتی ہیں، یہ کوئی مامے چاچے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت اور سناؤں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ واہلیکم نارا، کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور اس کے اندر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے جن کا مزاج انتہائی سخت ہے اور وہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ وہ پانی ذرا مجھے دے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب فرمایا کہ کتنا اپنی اولاد کا غم کرے، اپنی اولاد کی تربیت کی کتنی کوشش کرے۔
فرمایا اتنی کوشش کرے کہ جس طرح آگ جل رہی ہو، ہیٹر چل رہا ہو، اور آپ کا شیر خوار بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، کون سے عقل مند ماں باپ ایسے ہیں جو اس بچے کو آگ کے انگاروں کے پاس چھوڑ کر سو جائیں؟ کوئی سو سکتا ہے؟ جس طرح آپ کو یہ غم ہے کہ یہ آگ کو نہ پکڑ لے، اس طرح اپنی اولاد پر، اپنے محسن پر نگاہ رکھو. آپ نے اس پر نگاہ رکھنی ہے. آپ نے نگاہ رکھنی ہے اور کبھی بھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ نفس ایسی ایک سرکش طاقت ہے، نفس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اطمینان کی صورت پیدا نہیں کر سکتا آدمی اس وقت تک جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. دعا مانگنا، خود نیک ہونا. اب اللہ کی شان پر میں ایک بات عرض کروں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، پھر کیا کرے؟ قرآن میں اللہ نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں نا، انبیاء کے، ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ نبیوں کے حالات، واقعات بیان کر کے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں. جیسے اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے. اب اس بیٹے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، جو آج کے دن کا موضوع ہے اور آج کے وقت کا جو موضوع چل رہا ہے ماہ ذی الحج کا، کہ دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار بیٹا دے. دعا مانگتے رہے کہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. آپ ذرا غور کریں، ایک دن جواب آیا، جواب میں اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو ابراہیم آپ کو، خوشخبری ہو ابراہیم آپ کو کہ ہم نے آپ کو حلیم الطبع بیٹا دے دیا، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا دیا. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر سبحان اللہ کہے نا، میں کہوں، میں اسلام آبادیوں سے مخاطب ہوں میں. فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کر دیا. اب سوال ذرا سمجھے نا، مانگا نیک تھا، جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نیک دے دیا، جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میرا پیغمبر میں نے آپ کو بردبار بیٹا دیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ کل جن راہوں سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنے کے لیے صرف نیک ہونا ضروری نہیں ہے، بردبار ہونا بھی ضروری ہے، حلیم الطبع ہونا ضروری ہے. اب جب یہ دعا قبول ہو گئی نا، وقت کم ہے، موضوع بڑا زبردست ہے. یہ جب دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور یہ اماں ہاجرہ سے پیدا ہوئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی کا نام حضرت اماں سارہ ہے، اور یہ جو دوسری بیوی تھی اماں ہاجرہ، یہ فرعونہ مصر کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ کے پیغمبروں پر آزمائشیں بھی بڑی عجیب عجیب آئیں. اب بڑی چاہت اور دعا اور ارمانوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. اب وہی آتی ہے کہ میرا پیغمبر اب آپ اس بیٹے کو لے کر نا، اور اس بیوی کو لے کر وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ کے آؤ. گھر سے 5 آدمی روانہ ہوئے. لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے تھے، اور اماں سارہ 5 آدمی، 3 آدمی روانہ ہو گئے، 2 روتے روتے واپس ہو گئے، کیونکہ اس خاندان میں بچہ کوئی نہیں تھا، یہی لاڈلا ایک بچہ تھا.
اب جس وقت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے ہوئے ہیں وادی غیر ذی زرع کی طرف، جہاں آج صفا مروہ کی دوڑ ہوتی ہے مکہ مکرمہ، جب وہاں پہنچے اب ان کو حکم ہوا کہ آپ بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑو، تم میری تبلیغ کے لیے چلے جاؤ۔ اور کتنے عرصے کی تبلیغ ہے؟ 12 سال تک جدا کر دیا۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ اور جب 12 سال کے بعد واپس آئے نا تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر دوڑنے کو تھی، اور دوڑنے والا بچہ گھر کے صحن میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کتنا پیارا لگتا ہے وہ۔ اب رات گھر گزاری، مفسرین نے لکھا کہ جب آئے تھے تو دروازے پر دستک دی، کسی سے پوچھا کہ میری بیوی کا نام ہاجرہ ہے اور میرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، ان کا گھر کدھر ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی وہ تو بچہ بڑا صلاحیتوں والا ہے، ہم نے اس کو گاؤں کا نمبردار بنایا ہوا ہے، وہ تو یہاں کا چیئرمین ہے اس محلے کا، اور یہ سامنے گھر ہے اس کا۔ جب حضرت اللہ کے خلیل نے دستک دی نا گھر پہ تو بچہ باہر آیا، پوچھتا آپ کون ہے؟ تعارف۔ اماں ہاجرہ گفتگو سن کے کہنے لگی وہ میرا بیٹا اسماعیل، یہ تیرے ابا حضرت ابراہیم ہے، یہ آنے دو ان کو۔ جب اندر گئے تو اماں ہاجرہ نے 12 سال کی کارگزاری سنائی کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا دکھ دیکھے، کیا کیا غم آئے، کیسے کیسے حالات سے گزرے ہم۔ اب یہ 12 سال کی کارگزاری سنا کے اللہ کے خلیل سوئے، خواب آ گیا۔ اللہ اکبر! پیغمبروں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے حضرت اسماعیل کو نا میرے نام پر ذبح کر دو، میرے نام پر قربان کر دو اس کو۔ اب جس وقت خواب سے بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کا خلیل سوچتا ہے کہ اب بیٹے سے بات کیسے کروں؟ پہلے تو 12 سال دور رہے، آج رات گھر گزاری، صبح ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، اب کیا بات کریں اس سے؟ آپ نے میری گفتگو پہ غور کرنا، میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں یہاں پر۔ اب جب صبح ہوئی نا، صبح کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ جو لفظ بیٹا ہے نا، بیٹا، اس کے اندر بڑی اپنائیت ہے۔ جتنا نافرمان آدمی بھی ہو نا، بچہ ہو، آپ اس کو بیٹا کہہ کے پکارے نا، اچھے نام سے پکاریں تو وہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا۔ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنی اولاد کو گال دیتے ہیں، کئی تو ایسے میں الفاظ نقل نہ کروں، گالی کے الفاظ ہوتے ہیں اور اتنے بدترین الفاظ ہوتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو دنیا کا حرامزادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں خود بڑا نامناسب آدمی ہوں، اور اس کو فخر سے کہتے ہیں میں نے بچوں کو گالیاں دیتا ہوں، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دیتا۔ وہی کون سی انسانیت ہے؟ بچوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ ایک اللہ کے بندے نے لکھا یہ جو قربانی کا مینڈا ذبح ہوا تھا نا، یہ تو فدیے کے طور پہ تھا، قربانی میں اصل میں یہ گفتگو ہے۔ آپ ذرا گفتگو پہ غور کریں نا، قربانی تو یہ ہے، کیسی گفتگو ہو رہی ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، یہ جو فانظر ماذا تری ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے، اس میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں نافرمان اولاد کو حکم نہ کرو،
جس بدبخت کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے آگے سے منہ چڑھانا ہے، ماں باپ کے آگے غصہ کرنا ہے، اس نے آگے سے بات کو نہیں ماننا، تو اس کو مزید کافر نہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرانے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے نا تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ ماں باپ کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو اور اپنے محسنوں کو تنگ کرتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں، مولا روم فرمایا کرتے تھے کہ وہ آج ایک سبق لکھ رہے ہیں، ایک سبق لکھا جا رہا ہے، کل ان کی اولاد ان کو پڑھ کے سنائے گی۔ وہ کوئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اب اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹا تیری رائے کیا ہے اس میں؟ آپ سیدھا حکم بھی دے سکتے تھے، اب فانظر ماذا تری کہہ کر یہ مشورہ طلب کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر آگے سے وہ انکار کر دیں، گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو آج کے اس دور میں بھی نافرمان اولاد سے گفتگو کا جو اسلوب پیغمبر نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے مشورے کے روپ میں بات کریں، حکماً بات نہ کریں۔ یعنی مشورے کے انداز سے بات کرنے میں یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اس نے انکار کر دیا تو وہ انکار کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ والدین کی بات کا انکار کرنا کوئی معمولی گناہ تھوڑا ہی ہے، اور والدین کو بھی کوئی تھوڑی سی سمجھ رکھنی چاہیے کہ جیسی تربیت تم نے کی اپنی اولاد کی، اب اس تربیت کے صلے میں تو ایسے ہی لوگ پیدا ہونے ہیں، اب آپ بھی تھوڑی بریک لگا کے رکھیں، گفتگو ایسے طریقے سے کریں کہ مزید وہ گناہ گار نہ ہو جائیں۔ اب فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے سے بیٹے کا جواب سنیں، بیٹے نے بھی کمال کر دیا آگے سے، یا بنی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی جو آپ کو امر ملا ہے، حکم ملا ہے، آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ انشاءاللہ اور صابرین کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں انج کر دے ساں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وقت کم ہے، بعض ساتھی دھوپ میں کھڑے ہیں، بات زیادہ نہیں کرتا میں۔ انشاءاللہ من الصابرین۔ اب دونوں باپ بیٹا رضامند ہو گئے، آپ توجہ کرنا، چلے گئے، مینا پہنچ گئے۔ اب ذبح کرنے کا وقت جب آیا نا، قرآن کہتا ہے اس وقت بڑا عجیب معاملہ تھا گفتگو کا۔ اس وقت بیٹے نے باپ سے ایک بات کی۔ کیا بات کی؟ ابا جی آپ ایسا کریں، مجھے ماتھے کے بل لٹا دیں، مجھے ماتھے کے بل لٹا دیں، چت لٹا دیں، تاکہ آپ میرے چہرے کو نہ دیکھ سکیں اور میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ اللہ کی شان، اگر آپ نے مجھے دیکھا اور میں نے آپ کو دیکھا، کہیں مجھ پر اور آپ پر پدری محبت غالب نہ آ جائے، اور باپ کی شفقت اگر غالب آ گئی، آپ کے ہاتھ سے چھری گر جائے گی، اور جب چھری گرے گی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا کروں بیٹا؟ فرمایا مجھے ماتھے کے بل لٹاؤ۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پس پچھاڑا ماتھے کے بل، پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل چھری پھیرنے لگے۔ جبریل آئے، کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا ہم نے، کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ او ابراہیم آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے، اللہ آپ کو سلام دے رہے ہیں، سلام علی ابراہیم، اللہ آپ کو سلام دے رہے ہیں، انا كذلك نجزي المحسنین۔
یہ بڑا زبردست ذکر ہے اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں تو آج آپ کے مدرسے میں بچوں کی اس دعا میں آیا تھا، مجھے صلاح الدین صاحب نے مولانا نے کہا کہ آپ بیان کر لیں، تو آپ حضرات بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کے محلے کی اور آپ کی اس علاقے کی جامع مسجد کے اندر آج 5 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اور جن بچوں نے ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا اور ان کو پیار محبت سے دیکھا، ان کے لیے جانی مالی اخلاقی تعاون کیا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ کے اس ہدیہ سے اور آپ کے تحفہ سے یہ بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ سارے سرمایہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یہ سرمایہ باقی رہے گا، یہ سرمایہ باقی رہے گا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کی اس مسجد کو، مرکز کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آبادی فرمائے، اور آپ حضرات کو ان کے ساتھ جڑنے کی اور کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے وہ حج کیا کرو، فرض حج، اور جن کو قربانی کی توفیق ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کی طرف سے بھی قربانی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے والدین، اپنے محسنین جو دنیا میں نہیں رہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ بس میری گزارشات ختم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔